برصغیر کی دینی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جن کا علمی ورثہ آج بھی زندہ و تابندہ ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت مولانا سرفراز خان صفدر کے بارے میں جانیں گے۔ آئیے ان کی زندگی اور خدمات کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو جب ہم مولانا سرفراز خان صفدر کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ان کی 3 پہچانیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک عظیم محدث یعنی حدیث کے عالم، ایک ماہر فقیہ یعنی اسلامی قانون کے شناور، اور ایک بہت ہی با اثر مصنف۔ یہ تینوں کردار ان کی زندگی کا محور تھے، اور ان کو سمجھنا ہی اصل میں ان کی پوری شخصیت کو سمجھنا ہے۔ ہر عظیم عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے نا؟ تو چلیے ان کے علمی سفر کے بالکل آغاز میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے ان کی شخصیت کی یہ مضبوط بنیاد رکھی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1914 میں برطانوی ہندوستان کے شہر سیالکوٹ سے۔ ان کا پیدائشی نام تو محمد سرفراز خان تھا، لیکن علمی دنیا نے انہیں صفدر کے کلمی نام سے پہچانا۔ قرآن، عربی اور فارسی کی بنیادی تعلیم کے بعد ان کی منزل ٹھہری دارالعلوم دیوبند، جو ان کی زندگی کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک فیصلہ کن موڑ بننے والا تھا۔ دیکھیے، دارالعلوم دیوبند اس دور میں صرف ایک مدرسہ نہیں تھا، بلکہ اسلامی علوم کا ایک دھڑکتا ہوا مرکز تھا۔ یہیں پر مولانا نے حدیث، فقہ اور تفسیر جیسے علوم کے سمندر میں غوطہ لگایا اور اپنے وقت کے سب سے بڑے علمی دماغوں سے فیض حاصل کیا۔ اور ذرا سوچئے کہ انہیں کن شخصیات سے علم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ ان کے اساتذہ کی فہرست اس دور کے علمی ستاروں سے بھری ہوئی تھی۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور علامہ شبیر احمد عثمانی، ان جیسے جید علماء کی صحبت نے ان کے علمی سفر کو وہ بلندی دی جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو علم تو حاصل کر لیا، لیکن اصل کام تو اس علم کو آگے پھیلانا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد مولانا کی زندگی کا اگلا اور شاید سب سے اہم باب شروع ہوا، تدریس اور علمی خدمات کا ایک ایسا دور جو نصف صدی تک جاری رہا۔ ذرا تصور کیجئے، 50 سال سے زیادہ کا عرصہ۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری زندگی کی لگن اور استقامت کی کہانی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ گجرانوالہ کے جامعہ نصرت العلوم میں گزارا، جہاں 1940 کی دہائی سے انہوں نے علم کی شمع روشن رکھی۔ اگر ہم ان کی علمی مہارت کو دیکھیں تو یہ 3 ستونوں پر قائم تھیں۔ پہلا، علم حدیث، جس کے وہ ایک ماہر استاد تھے۔ دوسرا، فقہ حنفی، جس کی گہرائیوں کو وہ خوب سمجھتے تھے۔ اور تیسرا، اہل سنت کے عقائد، جن کے وہ ایک بہت مضبوط اور دلائل سے بات کرنے والے محافظ تھے۔ ان تینوں میدانوں میں ان کا مقام واقعی غیر معمولی تھا۔ ان کی خدمات صرف درسگاہ تک ہی محدود نہیں تھیں۔ جو علم وہ اپنے زبان سے بانٹتے تھے، اسے انہوں نے قلم کے ذریعے ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی کر دیا۔ ان کی تصانیف ان کے علمی ورثے کا ایک بے حد اہم حصہ ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں راہ سنت، الکلام المفید اور احقاق الحق جیسی کتابیں بہت نمایاں ہیں۔ خاص طور پر ان کی کتاب راہ سنت کو تو اہل سنت کے عقائد کی ایک جامع اور بہترین وضاحت مانا جاتا ہے۔ یہ صرف کتابیں نہیں، بلکہ علمی دلائل کا وہ خزانہ ہے جو آج بھی اہل علم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک عالم کی پہچان صرف اس کے علم سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی شخصیت سے بھی ہوتی ہے۔ تو آئیے ان کی علمی کامیابیوں سے تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ وہ بطور انسان کیسے تھے اور اپنے پیچھے کیسی لازوال میراث چھوڑ گئے۔ نہ دنیاوی جاہ و منصب کی طلب، نہ شہرت کا شوق۔ یہ الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہیں۔ ایک ایسی زندگی جو سادگی، عاجزی اور تقوی سے بھری ہوئی تھی، اور جس کا ہر لمحہ کتاب، مسجد اور درسگاہ کے لیے وقف تھا۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا اثر صرف ان کے شاگردوں تک ہی نہیں رہا، بلکہ ان کے گھر سے بھی علم کا چشمہ پھوٹا۔ ان کے بیٹے مولانا زاہد الراشدی خود ایک ممتاز عالم ہیں، اور ان کا پورا خاندان گجرانوالہ کے علماء کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ خاندان واقعی پاکستان میں دینی علم کا ایک روشن مینار ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی لازوال میراث ہے کیا؟ یہ کوئی مادی چیز نہیں، بلکہ یہ ان ہزاروں شاگردوں کے سینوں میں زندہ ہیں جنہیں انہوں نے پڑھایا، ان کتابوں کے صفحات پر موجود ہے جو انہوں نے لکھیں، اور ان اداروں کی شکل میں قائم ہے جن کی انہوں نے خدمت کی۔ لہٰذا اس سب کو ہم 4 اہم نکات میں سمیٹ سکتے ہیں۔ وہ
عقائد اہل سنت کے مضبوط محافظ تھے، حدیث و فقہ کے ماہر استاد تھے، مضبوط دلائل کے ساتھ لکھنے والے مصنف تھے اور ہزاروں علماء کے مربی تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی کتابیں آج بھی مدارس کے نصاب کا حصہ ہیں۔ اور پھر 20 مئی 2009 کو علم کا یہ سورج گوجرانوالا پاکستان میں غروب ہو گیا۔ ان کے جنازے میں ہزاروں علماء اور طلبہ کی شرکت اس بات کا ثبوت تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو محبت اور علم بانٹا تھا وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ ایک عالم کی میراث آنے والی نسلوں پر آخر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ مولانا صفدر کی زندگی اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ علم، خلوص اور خدمت کا اثر وقت کی قید سے بالکل آزاد ہوتا ہے۔